بھی کرتے رہو. گویا کہ ان کو لا الہ الا اللہ کا معلوم نہیں. اگر یہ معلوم ہوتا تو شاید نہیں، بلکہ یقیناً یہ تمام سب حرکتیں اپنے معبودوں کے ساتھ اور بزرگوں اور درگاہوں مداروں کے ساتھ یہ لوگ نہ کرتے. آج کا اہل علم طبقہ توحید عبادت سے، جو عبادت کی تیسری قسم ہے توحید عبادت، توحید الوہیت، اس توحید کے معنی سے بے خبر اور شرک میں گرفتار ہے. بلکہ آج دیکھا یہ جا رہا ہے کہ اس کے برعکس مشرکین جو ہے شرک کو خوبصورت انداز میں پیش کرتے ہیں. توحید اسماء و صفات سے بھی نابلد، بلکہ توحید اسماء و صفات جو ہے جو دوسری قسم کے توحید کی اس کے منکر ہیں، اور اسماء و صفات کی نفی میں ایڑی چوٹی کا زور لگا رکھا ہے انہوں نے. بعد میں تو کئی ایک کتابیں بھی لکھی ہیں جس میں ثابت کیا ہے کہ اسماء و صفات کا عقیدہ جو ہے یہ جھوٹ ہے اور باطل ہے. افسوس کہ آج کل بھلائی کو برائی اور برائی کو بھلائی سمجھ لیا گیا ہے اور اسی پر پوری زندگی گھوم رہی ہے. میرے مسلمان بھائیوں اور میری پردہ نشین بہنوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث پاک اپنے دماغوں میں بٹھا لو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدأ الاسلام غریبا وسيعود غریبا كما بدأ. اسلام اپنی ابتدائی دور میں اجنبی کی حیثیت میں تھا اور اس پر وہی اجنبیت کا دور پھر لوٹ آئے گا. یعنی ایک زمانہ آئے گا کہ یہ اسلام خود آپ اپنوں میں اجنبی ہو جائے گا، اپنوں کے اندر غیر معروف ہو جائے گا. لوگ کہیں گے یہ نیا دین کہاں سے لا رہے ہیں. اجنبی وہی تو ہوتا ہے نا بھائی، کسی بستی میں کسی شہر میں پہنچا تو کہیں گے بھائی یہ اس شہر کا آدمی تو نہیں لگ رہا، یہ نیا آدمی کہاں سے آ گیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک زمانہ آئے گا جب شروع میں آیا تھا اسلام تو اس دور کے لوگوں کو نیا لگا تھا. ایسے ہی ایک زمانہ آئے گا کہ پھر یہ اسلام اسی اجنبیت کے ماحول میں چلا جائے گا اور جب صحیح اسلام لوگوں کے سامنے آئے گا تو کہیں گے یہ نیا دین کہاں سے لے کے آ رہے ہیں، ہمارے باپ داداؤں نے تو اس کو سنا بھی نہیں. اللہ اکبر. ایک موقع پر مدنی تاجدار حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا افترقت اليهود على 71 فرقة وافترقت النصارى على 72 فرقة وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا ومن هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہودی 71 فرقوں میں بٹ گئے اور نصارہ کرسچن 72 فرقوں میں بٹ گئے اور میری امت ان دونوں فرقوں سے ایک ہاتھ آگے رہے گی، 73 فرقوں میں بٹے گی. اللہ اکبر. 73 فرقوں میں بٹ جائے گی سوائے ایک گروہ کے سب جہنم کا ایندھن بنیں گے. صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ تو ایک گروہ کون سا ہے؟ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو میرے اور میرے صحابہ کے نقش قدم پر چلے گا. اور اس حدیث پاک میں الیوما کا لفظ ہے، آج جو میرے اور میرے صحابہ کے نقش قدم پر آج ہے، یعنی جو دین، جو عقیدہ، جو منہج، جو طریقہ، جو اصول، جو اسلام آج میں جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں، جو لوگ قیامت تک اسی کے اوپر عمل کرتے رہیں گے وہ لوگ صحیح دین کے اوپر رہیں گے اور وہی لوگ حق کے اوپر رہیں گے. ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب تفسیر ابن کثیر نے اس حدیث کو کئی سندوں سے ذکر کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ سند میں بھی یہ حدیث پاک منقول ہے. اسی طرح محمد بن نصر رحمہ اللہ نے اپنی تصنیف کتاب الاعتصام میں بھی ذکر کیا ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ قرون ثلاثہ کے بعد یعنی 3 صدیوں کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ختم ہوا، صحابہ کا دور ختم ہوا، تابعین کا دور ختم ہوا، تینوں ادوار کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان مبارک حرف بحرف درست ثابت ہوا اور آج تک ہو رہا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا وہ بالکل امت 73 فرقوں میں تقسیم ہو گئی، بلکہ اس سے زیادہ فرقوں میں تقسیم ہو گئی ہے. افسوس اسلام کی بنیاد یہی توحید تھی اور اسی کے بارے میں جہالت کا دورہ ہے. نماز ایک سے ایک پڑھنے والے، نماز کو سجا سنوار کر پڑھنے والے، روزہ سال میں ایک ہی مہینہ نہیں بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ لوگ ایک دن چھوڑ کر کثرت کے ساتھ روزہ رکھنے والے، اور حج کو ہر سال اس کو مال دیا اللہ نے، ہر سال حج کرنے کی طرف دوڑتے ہیں. حج کرنے والوں کی کمی نہیں، نماز پڑھنے والوں کی کمی نہیں، روزہ رکھنے والوں کی کمی نہیں، زکات دینے والوں کی کمی نہیں، لیکن یہ توحید جو ہے اس توحید پہ عمل کرنے والوں کی ضرور کمی ہے جو اساس ہے اور جو بنیاد ہے اس کو چھوڑ دیا گیا ہے. اور نوبت یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ اکثر لوگوں کی عبادت شرک و بدعت کی ملاوٹ سے خالی نہیں ہے. افسوس اس بات کا ہے. اور الحمدللہ ثم الحمدللہ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کی یہ زمین اس بات سے خالی نہیں ہے کہ اہل توحید دنیا کے
ہر حصے میں موجود ہیں، چاہے وہ مشرق میں رہتے ہوں، مغرب میں رہتے ہوں، شمال جنوب، چاروں طرف اللہ کے فضل و کرم سے اللہ کی توحید پہ عمل کرنے والے لوگ موجود ہیں اور قیامت تک موجود رہیں گے، اور ان کی یہ شان ہوگی کہ توحید کی طرف دعوت کا فریضہ انجام دے رہے ہیں اور دیتے رہیں گے، تاکہ اللہ تعالیٰ کی محبت اور اس کے احکام اور بینات جو اس نے اپنے رسولوں پر نازل فرمائے تھے باقی رہیں۔ یہ اللہ رب العزت کا شکر اور اس کا احسان اور اس کا فضل ہے۔ ایک حدیث پاک عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آئی بھی ہے، کہتے ہیں کہ من اراد ان ينظر الى وصیۃ محمد صلی اللہ علیہ وسلم التي علیہ خاتمہ فلیقرأ قوله تعالی قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم الا تشركوا به شيئا الى قوله وان هذا صراطی مستقیما۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مروی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ اکبر، وہ فرماتے ہیں کہ جو شخص اس وصیت کو دیکھنا چاہتا ہے جس پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مہر لگائی تھی، تو اس شخص کو اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان پڑھ لینا چاہیے۔ وہ فرمان وہی جس کا ترجمہ تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ حضرات کی خدمت میں بیان کیا ہے کہ قل تعالوا اتل ما حرم ربکم سے لے کر کے وان ھذا صراطی مستقیما تک، یہ جو قرآن کا ترجمہ اس کو پڑھ لیں۔ یہ اللہ کے رسول حضرت عبداللہ بن مسعود عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وصیت رسول اور آیت کریمہ میں وجہ تشبیہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جیسے ایک وصیت نامہ لکھ کر اسے بند کر کے اس پر مہر لگا دی جاتی ہے جس میں تبدیلی نہیں ہو سکتی، تغیر و تبدل اس میں نہیں کیا جا سکتا، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعثت سے وفات تک امت کو دعوت توحید دیتے رہے، جیسا کہ اسی آیت کریمہ میں اس کی وضاحت موجود ہے۔ اور اس کی مثال اللہ تعالیٰ کا وہ ارشاد ہے جو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف منسوب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن کریم میں کہ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین۔ جہاں ان سے ان کے پروردگار نے فرمایا کہ اسلام لے آؤ، تو انہوں نے عرض کی کہ میں رب العالمین کے آگے سر اطاعت خم کرتا ہوں، یعنی میں اسلام لے آیا، میں اپنے سروں کو اللہ کے سامنے جھکاتا ہوں۔ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ، اور ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو اسی بات کی وصیت کی، وَيَعْقُوب، اور یعقوب نے بھی اسی بات کی وصیت کی، اور کیا کہا وَيَعْقُوب یا بُنَيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ، اے میرے بیٹو اللہ نے تمہارے لیے یہی دین پسند فرمایا ہے، تم مرنا تو مسلمان ہی مرنا۔ آپ ذرا غور کریں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اللہ کیا فرما رہا ہے؟ اسلم، قال اسلمت لرب العالمین۔ یہ اسلم، کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام مسلمان نہیں تھے؟ اللہ اکبر، مسلمان تھے، لیکن اسلام کا معنی یہ نہیں کہ زبان سے کہہ دیا، اسلام کا معنی یہ ہے، اسلم کا معنی یہ ہے کہ اللہ کے مطیع و فرما بردار بن جاؤ۔ اور یہی بات تمام انبیاء علیہ السلام نے اپنے آنے والی نسلوں سے بھی یہی نصیحت کی ہے۔ تو اسی معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حدیث جو اس آیت کریمہ کی تشریح ہے، جس کو شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے ان آیات کے بعد اس حدیث پاک کو ذکر فرمایا ہے، جو اس بات کی دلیل ہے کہ جو گزری ہے ان آیتوں کی تشریح یہ حدیث پاک ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ نے کہا كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال لي يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله۔ حضرت معاذ بن جبل کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے آپ کے خچر پر سوار تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا ہے معاذ کیا تمہیں معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کا بندوں پر کیا حق ہے اور بندوں کا حق اللہ تعالیٰ پر کیا ہے؟ یہ سوال کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل اپنے صحابی سے، قلت اللہ ورسولہ عالم، معاذ کہتے ہیں میں نے عرض کی کہ اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ قال حق اللہ علی العباد ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندوں پر اللہ تعالیٰ کا حق یہ ہے کہ وہ صرف اسی کی عبادت کریں اور کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہرائیں۔ وحق العباد علی اللہ الا یعذب من لا یشرک بہ شیئا، بندوں کا حق اللہ تعالیٰ پر یہ ہے کہ اگر وہ مشرک نہ ہو تو ان کو عذاب جہنم سے بچا لے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا۔ یہ بات سننے کے بعد حضرت معاذ بن جبل کہتے ہیں قلت یا رسول اللہ افلا ابشر الناس،
حضرت معاذ نے کہا یا رسول اللہ یہ تو بڑی پیاری بات ہے، کیا میں لوگوں کو اس کی خوشخبری نہ سنا دوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تبشرهم فیتکلوا قال لا تبشرهم فیتکلوا، آپ نے فرمایا ہرگز ایسا نہ کرنا کیونکہ پھر وہ اسی پر بھروسہ کر کے بیٹھے رہیں گے۔ یہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر ہے۔ حدیث پاک کے الفاظ حق اللہ علی العباد، حافظ ابن قیم نے اس موضوع پر چند اشعار کہے عربی میں، اس کا ترجمہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا حق اس کی عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا حق کیا ہے؟ بندوں کے اس کی عبادت ہے، اخلاص کے ساتھ، نہ کہ ہوائے نفس کے ساتھ، یہ تو شیطان کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے بغیر عبادت کی جائے، یہی باعث نجات ہے، اور یہ دونوں اخلاص اور عبادت کتنے اچھے سبب ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے غضب اور عذاب سے وہی شخص نجات پائے گا جس میں یہ دونوں سبب موجود ہوں گے، یعنی اخلاص اور شرک کا نہ ہونا۔ اگر یہ نہیں تو پھر لوگ مشرک ہیں یا بدعتی، یہ دونوں اوصاف کے حامل، یعنی شرک کے بھی اور بدعت کے بھی حامل لوگ رہیں گے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ پر کسی بھی قسم کا کوئی حق، اور جو دوسرا قول ہے وہ حق العباد علی اللہ، اور بندوں کا حق اللہ پر کیا ہے؟ یہ بات اچھی طرح سے جان لیں کہ اللہ تعالیٰ پر کسی بھی قسم کا کوئی حق واجب نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ پر کسی بھی قسم کا کوئی حق واجب نہیں ہے، جیسا کہ ایک فرقہ مسلمانوں میں معتزلہ کا ہے جو اہل سنت والجماعت سے خارج ہے، معتزلہ کا ہے کہ وہ کہتے ہیں نہیں یہ واجب ہے اللہ تعالیٰ کے اوپر، کہ وہ حالانکہ اللہ تعالیٰ کے اوپر کوئی چیز واجب نہیں ہے، واجب نہیں کی جا سکتی، بلکہ رب کریم نے اپنے خاص فضل و احسان سے مخلصین موحدین سے یہ وعدہ فرمایا ہے، یہ ضرور ہے یہ وعدہ کہ وہ ان کو توحید کی برکت کے مطابق جہنم میں مبتلا نہیں فرمائے گا، کیونکہ یہ لوگ اپنے ارادوں، اپنی مشکلات، اپنی امیدوں، اپنی التجاؤں اور خوف وقت اللہ کریم کی بارگاہ اقدس کے علاوہ کہیں نہیں جھکتے، اور اپنے قول و عمل سے اسی کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ کے اوپر کوئی چیز واجب نہیں ہوتی۔ یہ اور بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے موحدین اور متبعین سنت اور جو لوگ مخلصین ہیں ان کے لیے جنت کا وعدہ فرمایا ہے۔ یہ چند آیات اور احادیث توحید کے تعلق سے تھی۔ آئیے ان آیات اور احادیث سے ثابت کیا ہوتا ہے، مسائل کیا پتہ چلے ہم کو، ہمیں پتہ کیا چلا، ان کو میں آپ کی خدمت میں رکھوں۔ نمبر 1، سب سے پہلی بات ان آیات سے ہمیں یہ معلوم ہوئی، جو کل پچھلے ہفتے کے بھی درس کو آپ ذہن میں رکھیں شروع سے ہی، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، وہاں سے لوں کہ ہم نے انسانوں اور جناتوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو یہاں پر ہمیں نمبر 1 پتہ یہ چلا کہ جن اور انسان کی پیدائش میں حکمت الہی کیا ہے، اللہ کی حکمت کیا ہے، اس کا بیان اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں فرمایا۔ دوسری بات کا ہمیں پتہ چلا کہ عبادت ہی دراصل توحید ہے، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور مشرکین میں جو نزاع جو مسئلہ تھا، جو جھگڑے کا مسئلہ تھا، جو اختلاف کا مسئلہ تھا، وہ کیا تھا؟ یہی توحید عبادت تھی۔ ورنہ وہ اللہ کو مالک مانتے تھے، خالق مانتے تھے، رازق مانتے تھے، سب کچھ مانتے تھے، اس کے باوجود بھی توحید کا وہ انکار کرتے تھے۔ تو کون سی توحید تھی جس کا انکار کرتے تھے؟ وہ یہی توحید عبادت تھی، جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، اور اللہ نے فرمایا اسی میں وہ اختلاف کرتے تھے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ توحید عبادت ہی یہ وہ اصل مسئلہ ہے جو دین کی اساس اور بنیاد ہے۔ نمبر 3، ہمیں اس بات کا بھی پتہ چلا اس سے کہ جو شخص توحید کا اقرار نہیں کرتا گویا اس نے اللہ کی عبادت ہی نہیں کی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے سورہ